حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک عورت آپ سے علم دین حاصل کرنے کے لیے آیا کرتی تھی۔ وہ پرہیزگار اور نیک عورت تھی۔ جوانی میں ہی اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ میں اگر دوسری شادی کرتی ہوں مجھے دوسرا شوہر تو مل جائے گا مگر میرے بیٹے کی پرورش نہیں ہو سکے گی۔ اس عورت نے دوسری شادی نہ کی اور اپنی ساری جوانی اپنے بیٹے کے اوپر ہی گزار دی اور سوچتی رہی کہ یہ جب جوان ہو جائے گا تو میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ اس کا بیٹا جوان ہو گیا مگر اس میں عادتیں 21ویں صدی کے لوگوں کی پائی جاتی تھی۔ وہ ہر وقت برے کاموں میں الجھتا رہتا، شراب پیتا، یہاں تک کہ زنا جیسا فعل کرنے لگا۔ جب اس کی والدہ کو اس کے اس گھناؤنے کاموں کا پتہ چلا تو وہ اپنے بیٹے کو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے کر پہنچی اور سارا واقعہ ماجرا سنایا کہ حضور میرے بیٹے کو سمجھائیے، وہ غلط کاموں میں لگ گیا ہے۔ مگر اس نوجوان شخص کو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور اس کی والدہ کی باتوں کا کچھ اثر نہ ہوا اور وہ اپنے گھناؤنے کاموں میں لگا رہا۔ ایک دن اچانک وہ نوجوان شخص بیمار ہو گیا اور بستر پر لیٹ گیا۔ اس کی ماں نے جب اس کا یہ حال دیکھا، اس کی ماں نے کہا، بیٹا میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ اپنے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو، ابھی بھی وقت ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لو۔ اس نے کہا، ماں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرا آخری وقت قریب آ چکا ہے، میری آخری خواہش یہی ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ میرا جنازہ پڑھائیں۔ کی ماں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچی۔ اس وقت حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھا کر فارغ ہوئے اور آرام کرنے کے لیے لیٹ رہے تھے کہ اس کی ماں نے جا کر آواز لگائی کہ میں فلاں عورت ہوں اور میرا بیٹا گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اس کو کئی بار سمجھایا تھا مگر اس نے پھر بھی اپنے گناہوں سے توبہ نہ کی اور غلط کاموں میں لگا رہا۔ اس کی والدہ محترمہ مایوس ہو کر واپس لوٹ گئی اور اپنے بیٹے کو سارا واقعہ سنایا۔ والدہ نے کہا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تمہارا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے بیٹے نے کہا کہ ماں ابھی میری سزا یہی ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میری گردن میں رسی ڈال کر مجھے جگہ جگہ گھسیٹنا اور کہنا کہ جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہوتا ہے اس کی یہی سزا ہے۔ مجھے گھر کے کسی کونے میں دفنا دینا، قبرستان میں نہ دفنانا، کیونکہ میری سزا سے دوسرے مردوں کو بھی تکلیف پہنچے گی۔ اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا اور دروازے پر دستخط ہوئی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پہنچے اور کہا کہ تیرے نوجوان بیٹے کی توبہ اللہ نے قبول کر لی ہے اور مجھے اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی والدہ سے کہا کہ تیرے جانے کے بعد میں سو گیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے خواب آیا کہ حسن بصری تو اللہ کے نیک بندے کا جنازہ پڑھانے سے انکار کیوں کر رہا ہے۔ میں تبھی سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے نوجوان بیٹے کی توبہ قبول فرما لی ہے۔ معزز ناظرین، ہماری حالت بھی کچھ ایسی ہی ہو گئی ہے۔ ہم بھی بات بات پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری مغفرت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔